بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رکوع شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 12 آیت نمبر 97 سے۔ کل من کان عدو لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ قل کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدوً دشمن لجبرائیل جبرائیل کا فإنہ پس تحقیق اس نے نزلہ اس کو اتارا ہے علی قلبک تیرے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو کہ ان کے پاس ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوً للہ اور جو ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ اور بے شک تحقیق ہم نے نازل کی ہے تجھ پر واضح نشانیاں یا واضح آیات، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے اس کا، الا الفاسقون سوائے نافرمانوں کے۔ اوکلما اور جب کبھی بھی عہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن نبذہ کوئی عہد پھینک دیا اسے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب آیا رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو کہ تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو کہ ان کے پاس تھی، نبذ فریق پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین ان میں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی رکھتے تھے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اور ان کی دشمنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور یہ انہوں نے نبوت کو بنی اسماعیل کی طرف دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ اس نے اتارا ہے اس کو، یعنی قرآن پاک کو، تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو کہ ان کے پاس ہے، جو کہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیرے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ ان کے پاس ہیں، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا من کان عدو للہ اور جو کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ کہ جو کوئی فرشتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان انکار کرنے والے ان کافروں کا دشمن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فرشتے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور فرشتوں میں ویسے بھی جو ہے خیر کا مادہ رکھا گیا ہے،
اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جوں کا توں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اور دوسرا یہ کہ رسولوں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے، تو رسول بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنتا، اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کام جو ہے وہ وہی پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ رسولوں تک پہنچانا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں یا میکائیل سے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو کہ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں کہ یاتن بینات، واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا نہیں انکار کرتے سوائے ان کے جو کہ فاسق ہیں، یعنی جو گناہ گار ہیں، صرف وہی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ نہیں کرتے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جب کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھا، تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جو کہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان میں سے ایک جماعت نے، جو کہ کتاب دیے گئے تھے ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو ان کی کتاب میں یہ بتایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں موجود تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا اور ان سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے اس کی بات کو بھی ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اور جو اس پر نازل ہوگا اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ جو بھی عہد باندھا تھا اپنی کتاب کے بارے میں، اس کو بھی پس سے پش ڈال دیا تھا، اور جو اس کتاب میں موجود تھا عہد اگر نبی کے بارے میں، آنے والے نبی کے بارے میں بھی، اس کو بھی پس پش ڈال دیا۔ اور اس میں بتایا گیا کہ ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ ایمان رکھنے والے تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ انکار کرنے والے تھے۔ اس لیے انہوں نے جو بھی عہد باندھا اللہ کے ساتھ، ان عہدوں کو اپنی پشتوں کے پیچھے اس طرح سے پھینک دیا جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔